السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے معزز سامعین و سامعات، ہم کلیات خمسہ کے مشقی سوالات کو حل کرتے ہیں۔ ہم نے کلی کی 5 قسمیں پڑھی: نوع، جنس، فصل، خاصہ، عرض عام۔ بالتفصیل ہم نے ان سب کا بیان الحمدللہ پڑھ لیا۔ اب آئیے ہم مشقی سوالات کو حل کرتے ہیں۔ مشقی سوالات سمجھ لیجیے میرا امتحان ہوتا ہے، یہ سارا کام تو طلباء کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو حل کرا دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ چلیے دیکھتے ہیں مشقی سوالات۔ پہلا سوال ہے مفہوم نوع، اپنے افراد کے لیے جنس ہے یا نوع یا اور کچھ؟ مفہوم نوع یعنی گویا کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نوع اپنے افراد کے لیے، مفہوم نوع یعنی نوع کا جو مفہوم ہے، نوع کا مفہوم کیا ہے؟ نوع کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے افراد کثیر ہوں اور ان افراد کی حقیقتیں ایک ہوں، متفق ہوں۔ جیسے انسان یہ نوع ہے، اور اس کی اگر تعریف کی جائے اس کا مفہوم کیا ہے، تو انسان کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے افراد کثیر ہیں۔ اس کے افراد ہیں زید، بکر، خالد، حامد، عمر، انس، اور نعمان، ثوبان، عثمان، زید، یہ سب کے سب انسان کے افراد ہیں۔ اور ان سب کی حقیقت یعنی زید، بکر، خالد وغیرہ یہ سب کے سب انسان کے افراد ہیں، ان سب کی حقیقت ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ زید، بکر، خالد، ان سب کو ہم ملا کر سوال کریں گے کہ یہ سب کیا ہیں، تو جواب ہوگا انسان، اور انسان کی حقیقت حیوان ناطق، اور اس کے افراد کی بھی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے۔ وہی کہا مفہوم نوع اپنے افراد کے لیے جنس ہے یا نوع یا اور کچھ، تو جواب ہوگا مفہوم نوع اپنے افراد کے لیے نوع ہے، جنس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، کریں غور کر کے بتاؤ۔ اب دوسرا سوال ہے کلی انسان کا خاصہ ہے یا عرض عام؟ سوچ کر جواب دو۔ کلی انسان کا خاصہ ہے یا عرض عام ہے؟ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ خاصہ اس کلی عرضی کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف ایک افراد پر بولی جائے، ایک افراد کے حقیقت کے ساتھ خاص ہو، جیسے کاتب اور ضاحک ہونا۔ اور عرض عام اس کلی عرضی کو کہتے ہیں کہ جو چند افراد کے حقیقتوں کے ساتھ خاص ہو، چند ماہیتوں کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کلی صرف اور صرف انسان تو ہے نہیں، کلی کے علاوہ بھی، انسان کے علاوہ بھی کلی ہیں، جنس بھی کلی ہے نا، اور جسم نامی بھی کلی ہے، جسم مطلق بھی کلی ہے، جوہر بھی کلی ہے، ایسے ہی اسد بھی کلی ہے، غنم بھی کلی ہے، فرس بھی کلی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ کلی انسان کا خاصہ ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ ہو جائے گا کہ کلی صرف اور صرف انسان ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتے۔ پتہ چلا کہ کلی انسان کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ عرض عام ہے۔ اور عرض عام اس کو کہتے ہیں جو چند افراد کی حقیقتوں کے ساتھ خاص ہو، ان چند افراد کی حقیقتوں کے تحت بولی جائے۔ تو کلی انسان کا خاصہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ عرض عام ہے۔ جیسے کہ معاشی، یہ ہے جو ہے چند افراد کی حقیقتوں کے تحت خاص ہے، چند افراد کی حقیقتوں کے تحت بولی جاتی ہے، جیسے کہ انسان کے ساتھ، فرس کے ساتھ، گدھے کے ساتھ، حمار کے ساتھ، کلب کے ساتھ، ان تمام کے ساتھ کیا ہے؟ لفظ معاشی بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تیسرا سوال ہے جنس اور نوع حقیقی، جنس اور نوع اضافی کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ دو کلیوں کے درمیان جو نسبتیں ہوتی ہیں ان کی 4 قسمیں تھیں: تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہ۔ وہی کرے جنس اور نوع حقیقی، جنس اور نوع اضافی۔ دیکھیے جنس اور نوع حقیقی کے درمیان تو تباین کی نسبت ہے، ان دونوں کے درمیان میں تباین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی جنس نوع حقیقی نہیں ہوتا، کوئی بھی جنس نوع حقیقی نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ نوع حقیقی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی افراد کی حقیقتیں متفق ہوں، اس کے افراد کی حقیقتیں ایک ہوں، اور جنس جو ہوتے ہیں، جنس کے جو افراد ہوتے ہیں ان کی حقیقتیں متفق نہیں بلکہ مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے حیوان یہ جنس ہے، لیکن اس کے افراد کی جو حقیقتیں ہیں، انسان، فرس، حمار، اسی طریقے سے کلب، ان سب کی حقیقتیں ایک نہیں بلکہ مختلف ہیں۔ تو جنس جو ہے یہ نوع حقیقی تو ہو ہی نہیں سکتی، جنس نوع حقیقی نہیں ہو سکتی، یعنی حیوان ہی کو کہہ لو یا جسم نامی، یہ سب نوع حقیقی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنس اور نوع حقیقی کسے کہتے ہیں کہ جس کے افراد کی حقیقتیں ایک ہو، جیسے انسان، اس کے افراد زید، بکر، خالد، اور ان سارے افراد کی حقیقتیں ایک ہیں، تو اس وجہ سے کوئی بھی جنس نوع حقیقی نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی بھی نوع حقیقی جنس بھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی نوع حقیقی انسان ہے، نوع حقیقی ہے، لیکن یہ جنس نہیں ہو سکتا۔ اسد ہے، نوع حقیقی ہے، اس کے افراد کی حقیقتیں ایک ہیں، جنس نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو جس کے درمیان میں دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو، جن دو کلیوں کے درمیان میں دور دور تک آپس میں کوئی ملاوٹ اور کوئی تعلق نہ ہو، تو ایسی صورت میں ان دونوں کلیوں کے درمیان میں تباین کی نسبت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، جنس اور نوع اضافی کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ جنس اور نوع اضافی کے درمیان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عموم خصوص من وجہ کے اندر 3 مادے ہوتے ہیں۔ کتنے مادے ہوتے ہیں دوستو؟ 3 مادے ہوتے ہیں۔ 3 مادے کا مطلب یہ ہے کہ 3 مادے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کلیاں ایک صورت میں جمع ہو جاتی ہیں، اور 2 صورتوں میں دونوں الگ الگ ہوتی ہیں، جمع نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے پیچھے آپ نے مثال میں پڑھا تھا کہ فاعل اور اسم فاعل کے درمیان میں، حافظ اور عالم کے درمیان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ جیسے حافظ عالم کے درمیان میں عموم خصوص کی، بعض حافظ عالم ہوتے ہیں، یعنی بعض جو ہوتے ہیں وہ حافظ بھی ہوتے ہیں اور عالم بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر حافظ اور عالم دونوں جمع ہیں۔ حافظ اور عالم کے درمیان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت تھی، آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ بعض حافظ عالم، اور بعض جو ہوتے ہیں وہ حافظ اور عالم دونوں ہوتے ہیں، اور بعض جو ہوتے ہیں وہ حافظ تو ہوتے ہیں لیکن عالم نہیں ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں لیکن حافظ نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو بعض وہ ہوتے ہیں جو حافظ اور عالم ہوتے ہیں، جیسے کہ میں الحمدللہ حافظ اور عالم دونوں ہوں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو حافظ تو ہوتے ہیں لیکن عالم نہیں ہوتے، ہے نا، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو عالم ہوتے لیکن حافظ نہیں ہوتے۔ تو ان دونوں کے درمیان میں عموم خصوص من وجہ، ایسے ہی اسی طریقے سے جنس اور نوع اضافی کے درمیان میں بھی عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، نوع اضافی، جنس اور نوع اضافی کے درمیان میں کون سی نسبت ہے؟ میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت۔ دیکھیے، جیسے کہ حیوان جو ہے یہ جنس بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے۔ حیوان جو ہے یہ جنس بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے۔ نوع اضافی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی جنس کے نیچے ہو۔ تو حیوان جو ہے یہ جنس بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے، تو یہاں پر حیوان کے اندر جنس اور نوع اضافی دونوں جمع ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان نوع اضافی تو ہے لیکن جنس نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ نوع اضافی تو ہے لیکن جنس نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، انسان کے اندر نوع اضافی ہونا تو پا لیا گیا لیکن انسان جنس نہیں ہے، اور جوہر کے اندر جوہر جنس تو ہے لیکن نوع اضافی نہیں ہے، کیونکہ جوہر کے لیے جنس کے لیے ضروری ہے، وہ نوع اضافی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر جنس ہو، لیکن جوہر کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے۔ تو جنس اور نوع اضافی کے درمیان میں کون سی نسبت؟ خصوص من وجہ کی نسبت۔ جو ہے حیوان جو ہے وہ جنس بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے۔ انسان نوع اضافی تو ہے حیوان کے نیچے ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ جنس نہیں ہے۔ جوہر جنس تو ہے لیکن وہ نوع اضافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں جنس اور نوع اضافی دونوں جمع ہیں، وہ حیوان ہے، اور ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں نوع اضافی ہے وہاں جنس نہیں آ سکتا، جیسے انسان نوع اضافی تو ہے لیکن یہ جنس نہیں، اور ایک جگہ ایسا ہے جہاں جو ہے نوع جنس تو ہے لیکن وہاں نوع اضافی نہیں، وہ جوہر ہے، کہ اس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور
جو ہے نو اضافی کے لیے ضروری کہ اس کے اوپر کوئی جنس ہو۔ سوال نمبر 4 کریں، ناطق، ساحل، ناہک، نابہ پر کون سی کلی صادق آتی ہے؟ کون سی کلی صادق آنے سے مراد یعنی کلیات کی جو 5 قسمیں پڑھی تھی ان پر کون سی کلی صادق آتی ہے؟ ناطق، ساحل، ناہک، نابہ۔ اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ یہ کہیں کہ ناطق، ساحل، ناہک، ہاں ناطق، ساحل، ناہک، نابہ پر کون سی، تو یہ یاد رکھیے کہ ناطق، ساحل، ناہک، نابہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ فصل ہیں۔ ناطق نے انسان کو، ساحل نے فرس کو، ناہک نے حمار کو، نابہ نے کلب کو دیگر افراد سے ممتاز کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ کلیہ ہیں کہ جو ممتاز کرنے والی ہیں دوسرے افراد سے، تو ان پر کون سی کلی صادق ہے؟ ممتاز کرنے والی کلی کو آپ نے پیچھے کیا پڑھا تھا؟ فصل پڑھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ فصل ہیں۔ ناطق، ساحل، ناہک، نابہ پر کون سی کلی صادق آتی ہے؟ فصل صادق آتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم سوال کریں الانسان ایو شیء ہوا فی ذاتہ، انسان اس کے ذات میں کیا ہے، تو آپ جواب دو گے ناطق، اور ناطق فصل ہے۔ ہم سوال کریں الفرس ایو شیء ہوا فی ذاتہ، تو جواب دو گے ساحل، ٹھیک ہے، یہ بھی فصل ہے۔ ہم پوچھیں الحمار ایو شیء ہوا فی ذاتہ، جواب دو گے ناہک، یہ بھی فصل ہے، ناہک۔ ہم پوچھیں الکلب ایو شیء ہوا فی ذاتہ، آپ جواب دو گے نابہ، یہ بھی فصل ہے۔ تو پتہ چلا کہ ناطق، ساحل، ناہک، نابہ ان سب پر کیا ہے؟ فصل صادق آتی ہے دوستوں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 کریں، اسد، فرس، کلب یہ کلیہ نوع ہیں یا جنس؟ اگر ہم اسد کو ہی صرف مراد لیں، اسد یا اور الگ الگ طور پر دیکھیں، اسد، فرس، کلب یہ سب کلیہ، تو یہ نوع ہیں۔ اور اگر ان کے مجموعے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اسد، فرس، کلب ان پر کون سی کلی صادق آتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب جنس ہیں۔ لیکن الگ الگ دیکھیں کہ اسد کیا ہے، فرس کیا ہے، کلب کیا ہے، ان کو الگ الگ نظر سے دیکھیں اور الگ الگ ان کے بارے میں پوچھیں، تو یہ سب کے سب نوع ہیں، کیونکہ ان کی افراد کی حقیقتیں ایک ہیں۔ اور اگر اسد، فرس، کلب، ماہم ایسے پوچھیں کہ یہ سب کیا ہیں، تو اس کا جواب ہوگا یہ جنس ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو یہ رہا مشقی سوال، مشقی سوالات کا حل۔ آپ ان کو بہترین طریقے سے سمجھ کر حل کریے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ضرور پوچھیے گا، بلا جھجک، بلا شرم۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریے، ہمارے حوصلے میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، اور کیا کریں یعنی اس میں آپ اضافہ کریں، تاکہ میں ایسے ہی خوبصورت ویڈیو بناتا رہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اس کتاب کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آسان انداز میں آپ کے حوالے میں مرقات بھی لانے والا ہوں۔ آپ لوگ دعا کریں کتاب جلدی مکمل ہو جائے۔ آپ لوگ بہت محنت کر رہے ہو ماشاءاللہ، ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہو، کافی تعداد میں لوگ ویڈیو ہماری دیکھ رہے ہیں، شکر ہے اللہ پاک کا۔ اور اس کے بعد ساتھ میں یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے کل معرفات کا بیان پڑھیں گے۔ آپ سمجھ لو منطق آدھا پڑھ چکے ہو، ٹھیک ہے۔ منطق 2 حصوں میں بٹی ہے، معرف اور حجت میں، ٹھیک ہے۔ تو معرف تک ہم آدھی کتاب یعنی آدھی منطق پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد حجت کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو بھی اور آسانی کے ساتھ ہم پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک ہمیں ہماری تمام تر مصیبتیں، مشکلیں دور فرمائیں، اور ہمارے تمام تر مقاصد میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرمائے۔ آپ لوگ کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔